کے اندر ایک ایسی لیڈرشپ موجود ہے اور پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ جن کا ہر ڈیولپمنٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس میں کلائمیٹ ریزیلینس امبیڈڈ ہے. روڈ سے پیسے نکالنا اور درخت لگانے میں دینا یہ بہت بڑا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. فیلڈ کے اوپر بھٹوں کو گرانا ایک بہت بڑا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے اگر وہ کالا دھواں دے رہا ہے. پلاسٹک کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو کیمپین ہے وہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کتنا بڑا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، کیونکہ انوائرمنٹل کمبیٹنگ یا انوائرمنٹل میٹیگیشن یا انوائرمنٹل جو کنزرویشن ہے وہ انوائرمنٹل ڈیسیجن سے کبھی نہیں ہوتی. یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں یہ ان کا بھی ایکسپیرینس ہے. ایک انڈسٹریل یونٹ کو مسمار کرنا، ایک بھٹے کو گرانا، ایک فیکٹری کو سیل کرنا، یہ ایک کی میں بات کر رہی ہوں، ادھر ہزاروں اور 100 کی تعداد میں یہ سارے کام پچھلے 2 سال میں ہوئے. اور اسی طرح گاڑیوں کو بند کرنا، وہیکل ٹیسٹنگ کرنا، یہ کس نے سنا تھا پہلے؟ یہ واحد وہ بولڈ ڈیئرنگ ڈیسیجن میکنگ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی، جس کی وجہ سے نتائج جو ہیں وہ ہم 2 سال میں دیکھ رہے ہیں. اور جس طرح کا کام کلین ایئر کے اوپر کیا گیا ہے 2 سال میں. ہم یہاں سنتے تھے اسموگ سے اسکول بند ہو گئے، ریسٹورنٹس بند ہو گئے، ہسپتال بھر گئے، کالا دھواں، کالا آسمان، اور صرف اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں اس پہ کام ہوتا تھا کہ کس طرح بند کرنا ہے، کس طرح انفورس کرنا ہے، کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، کس طرح ہسپتالوں کو مینیج کرنا ہے، کس طرح ریسٹورنٹس کو مینیج کرنا ہے، کس طرح کلوجرز کو مینیج کرنا ہے. لیکن کبھی بھی میٹیگیشن پہ کام نہیں ہوا تھا. اور جس قسم کی انپریسیڈنٹڈ ڈیسیجن میکنگ اگین وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسموگ میٹیگیشن پہ ہوئی ہے، جس کے نتائج امپیریکل ڈیٹا، جس کے نتائج جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے 2 سال میں ہیں، جو کہ بیجنگ نے 15 سے 20 سال میں اٹین کیے اور گریٹ لنڈن فاگ نے 25 سال میں اٹین کیے اور اچیو کیے. تو یہ جو عوام کی جو اپریسیشن ہے اور عوام کی جو ایکنالجمنٹ ہے وہ ان فارسٹ گارڈز کو، ای پی اے کے گارڈز کو، رینجر گارڈز کو، وائلڈ لائف کے گارڈز کو جو 2 سال پہلے نہیں تھے، ان سب کو وہ ہمت دیتے ہیں، وہ طاقت دیتے ہیں، وہ جذبہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ فیلڈ گرمی ہو یا سردی کی شدت ہو، یہ لوگ فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی جی ای پی اے کو نامنیٹ کیا صرف اس لیے کہ 2 سال میں جو انپریسیڈنٹڈ کام کلین ایئر مانیٹرنگ، انفورسمنٹ، میٹیگیشن میں ہوا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. اور جس قسم کے بجٹ ایلوکیشنز ہوئی، کیونکہ بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ 1 بلین ٹری لگے گا اور پیسے اس کو 10 کروڑ ملیں، تو وہ 1 بلین ٹری نہیں لگے گا. اگر یہ کہہ دیں کہ آپ یہ انڈسٹریل یونٹس کو انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگا دیں اور آپ اس کو 2 کروڑ روپیہ دے دیں پورے پنجاب کی انڈسٹری کے لیے، تو وہ نہیں انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگیں گے. آج 9000 سے پلس انڈسٹریل یونٹس کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں. 14000 سے زیادہ جو بھٹے ہیں ان کے اوپر QR کوڈ لگ کے وہ میپ ہو کر ان کے دھوئیں کو لائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے، ڈرون سرویلنس کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے. اسی طرح 3 لاکھ سے زیادہ وہیکل ٹیسٹنگ مکمل ہو کر گاڑیوں کی جو دھواں ہے وہ تھرمل کیمرہ، تھرمل سینسرز جو سیف سٹی کے ہیں وہ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. اسی طرح سٹبل برننگ، اسموک گن، 65% جو اسپارکو کا ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاٹ اسپاٹس آف سٹبل برننگ میں کمی آئی ہے، جو کہ ہمارے بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہوتا تھا سیزنل اسموک کے اندر. اور پھر سٹبل برننگ اسکواڈز ہوں، انوائرمنٹل آئی ہاکس ہوں، انڈسٹریل انوائرمنٹل پروٹیکشن ای پی اے کی فورس ہو، اسی طرح رینجرز وائلڈ لائف کے، فارسٹ کے رینجرز، ای پی اے کے رینجرز، اور سارا جو ایتھوس ہے، ساری جو لینڈسکیپ ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. اسی طرح طاہر صاحب ابھی آپ کو فارسٹ کا بتا رہے تھے، GIS میپ، لانگ رینج کیمراز، فائر جو پری ایمپٹیو فائر کنٹرول سسٹم ہے جو جرمنی سے لایا گیا ہے کہ
ٹیمپریچر کے انکریز ہونے سے پتہ چل جائے کہ یہاں فائر لگنے لگی ہے، اس پورے ایکو سسٹم کو بچانے کے لیے، تو وہ اس وقت انسٹال ہو چکی ہے، کیمراز انسٹال ہو چکے ہیں، ڈرون سرویلنس فارسٹ کے اوپر جاری ہے. اور اب ہم نمبر آف ٹریز کی بات نہیں کرتے. دیر از اے کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ in how we talk about plantation. It is now we talk about plantation as area covered with forest. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک ارب درخت لگائیں گے، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کتنا فارسٹ کور جو ہے اس کو انکریز کریں گے، کیونکہ درخت لگا کے درخت کو چھوڑ دینا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہوتا. اس کی مینٹیننس، اس کی سسٹینیبلٹی کس طرح انشور کی جا رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. 1% آف ایوری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چیف منسٹر پنجاب نے ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پہ ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. ہر PC1 کا اب 1% کاسٹ آف دا ٹوٹل پروجیکٹ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن پہ وہ کلائمیٹ ریزیلینس میں جاتا ہے، چاہے وہ واٹر میں ہو، چاہے وہ پلانٹیشن میں ہو، چاہے وہ اس ایریا کی کلائمیٹ ریزیلینس ہو، اس کے اندر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس پیسے کو اس فنڈ میں ڈال کر ادھر امپلیمنٹ. یہ کبھی یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ کبھی اس طرح ہوا ہو. پورا پنجاب از موونگ ٹورڈز ای موبلٹی. جو ای ٹرانسپورٹ کا چیف منسٹر کا ویژن ہے، پنجاب میں گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کسی قسم کی گاڑیوں کی اور وہیکل، چاہے وہ 2 ویلر ہوں، چاہے وہ بسز ہوں، چاہے وہ ٹرکس ہوں، چاہے کوئی بھی وہیکل ہو، وہ اب صرف الیکٹرک پروکیورمنٹ ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کی ڈیزل اور پیٹرول کی گاڑی کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ کے اوپر. اور اسی طرح جو بسز ہیں، تقریباً 1500 بسز، 1100 بسز آ چکی ہیں. 2000 بسز انشاءاللہ اگلے 2-3 سال میں کمپلیٹ ہوں گی. 2 سال ہمارے گورنمنٹ کے انشاءاللہ رہ گئے ہیں. تو پورا جو اور یہ خالی الیکٹرک بسز نہیں ہیں، اس کے اندر جو الیکٹرک ARTs ہیں، میٹروز ہیں، بسز ہیں، فیڈر روٹس کے اوپر بسز ہیں، ای بائکس ہیں، ای رکشاز ہیں، ای کیبز ہیں. پورا ای موبلٹی کا، میس ٹرانزٹ کا ایکو سسٹم ہے گرین، جس کو انشور کیا جا رہا ہے چیف منسٹر کی ہدایت کے اوپر. اسی طرح ایگریکلچر، پورا جو ایگریکلچر کا نظام ہے اس کو ای میکنائزیشن کے اوپر کنورٹ کیا جائے، تاکہ جو ایگریکلچر ہے اس کے اوپر بھی پریشر کم ہو اور پبلک ہیلتھ کے اوپر بھی پریشر کم ہو، اور ایفیشنسی آف دا کراپ پروڈکشن جو ہے اس کو انکریز کیا جائے، اور انوائرمنٹل امپیکٹ جو ہیں اس کے ریڈیوس کیے جائیں. تو کمپلیٹ جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ ای میکنائزیشن ایگریکلچر کے اوپر ہے. اسی طرح جو ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن بات کی ابھی سلوت نے کافی تفصیل میں، کہ ٹیکنالوجی، لیجسلیٹو ریفارم، ایڈمنسٹریٹو ریفارم، ہیومن ریسورس ریفارم، جو بھی رضوان صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ہے، میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پوری دنیا میں ایٹ پار ہے اس وقت پنجاب وین یو ٹاک اباؤٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ان دا فیلڈ آف پنجاب. اسی طرح جو آپ کو ستھرا پنجاب، آپ نے نام سنا ہوگا، اور آپ کی تالیاں مجھے بتائیں گی کہ عید کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگرانی میں جو ستھرا پنجاب نے کام کیا وہ کیسا کام کیا. اور مجھے کتنے لوگ ملے اور مجھے کہا کہ لگا ہی نہیں کہ بڑی عید تھی، کیونکہ ہمیں نہ کوئی اینیمل ویسٹ نظر آیا، نہ کسی قسم کی علائشیں نظر آئیں، نہ کسی قسم پہ خون نظر آیا، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے ڈرون، وزیر اعلیٰ کی ٹیکنالوجی، وزیر اعلیٰ کے سیف سٹی کیمراز، اور وزیر اعلیٰ کی فیلڈ میں ٹیم کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ریونیو سٹاف، LWMC، لوکل گورنمنٹ، ستھرا پنجاب کے سولجرز جو پنجاب کو صاف کر رہے تھے، یہ تمام لوگ 3 دن جب ہم عید منا رہے تھے تو یہ ستھرا پنجاب کے لوگ پنجاب کو صاف کر رہے تھے. اور صاف کرنے کا مطلب یہ کہ نہ صرف ویسٹ کو ڈسپوز آف کر رہے تھے لوگوں کے گھروں سے اٹھا کے، بلکہ عید سے پہلے ان کو بایو ڈیگریڈیبل بیگز دیے گئے، جس میں انہوں نے ڈسپوز آف کیا اپنا جانوروں کا ویسٹ، علائشوں کا، اور اس کو LWMC اور ستھرا پنجاب کے جو اتھارٹی ہے اس کے لوگوں نے وہاں سے اٹھا کر سڑک کو دھویا، اس پہ گلاب ارق ڈالا، اور اس کے اوپر چونا ڈال کر اس زون کو کلیئر کر کے اس کو سرٹیفائی کیا، اور چیف منسٹر کے پورٹل میں اس کا اندراج کیا.
تو یہ تمام جو ستھرا پنجاب ہے یہ ایک اٹ از ناٹ جسٹ اے ماڈرن سالڈ ویسٹ پروگرام، بلکہ اس نے پوری جو ہم کہتے ہیں ہیبٹ کو بدلو، بیہیویئر کو بدلو، عادت کو بدلو. تو یہ جو ایک ماڈرن نظام چیف منسٹر نے متعارف کرایا ہے، اس میں ایک یہ ہم ابھی باکو گئے ہوئے تھے، یو این ہیبیٹیٹ نے ہمیں وہاں انوائٹ کیا تھا، بیکاز ادھر بھی ستھرا پنجاب اور جو اربن ڈیولپمنٹ ہے چیف منسٹر کی وچ از کلائمیٹ ریزیلینٹ، اس کو سراہا گیا اور اس کو اکنالج کیا گیا. اور اسی طرح ہم برازیل گئے تھے جہاں انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، فارسٹ، وائلڈ لائف، ویژن آف دا چیف منسٹر، ان سارے کو وہاں شوکیس کیا گیا. وہاں بھی انہوں نے ہمیں انویٹیشن دیا اور ہم نے اپنے فلیگ شپ پروجیکٹس کو وہاں شو کیا. اسی طرح تمام 3 ڈسٹرکٹس میں پی ایچ اے موجود تھی. پنجاب ہارٹی کلچر جس کو کہتے ہیں، جو کہ گرین سپیسز اربن میں انشور کرتی ہیں. آج الحمدللہ 41 ڈسٹرکٹس میں پی ایچ ایز موجود ہیں، 19 میں اسٹیبلش ہو گئی ہیں اور پروسیس جو ہے جون میں کمپلیٹ ہو کے تمام ڈسٹرکٹس میں پی ایچ ایز اور واساز موجود ہوں گی. تو یہ جو تمام چیزیں 2 سال میں ہوئی ہیں، واٹر کنزرویشن ہو، ایگریکلچر کے اندر واٹر کنزرویشن ٹیکنیکس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، پیوٹ ٹیکنیکس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے تاکہ واٹر ٹیبلز جو ہیں ان کے اوپر پریشر کم سے کم پڑے اور ایگریکلچر جو ہے وہ جو ایفیشینٹ ہو اور اس کی پروڈکشن اور ییلڈز جو ہیں وہ بڑھے. تو آج کی جو تھیم ہے پنجاب، when we talk about climate resilient, is only action, action and action. Awareness raising is now a very obsolete word for government of Punjab. It is now only global climate resilient action that we are contributing to, and it is global action, but Wazir A'la Punjab ki hidayat pe it is provincial action, it is divisional action, it is district action, it is union council and tehsil action that we are implementing when it comes to climate resilience. اور جو اثرات ہیں کلائمیٹ کے وہ آپ سب ایکسپرٹس ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ وی آر ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹری، پروونس، لارجسٹ پروونس، لارجسٹ رسپانسبلٹی، اینڈ دا چیف منسٹر از ٹیکن دیٹ رسپانسبلٹی ہیڈ آن with courage, with bravery and with daring decision making. Zero tolerance ہے اس وقت پنجاب میں اگر کوئی پلوٹ کرتا ہے تو. پلوٹر پے پرنسپل کو ای پی اے میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے. بہت سے ایسے مینڈیٹس اور ریفارم، اسٹرکچرل ریفارم ڈالے گئے ہیں، چاہے پیٹرول ٹیسٹنگ ہو، چاہے واٹر ٹیسٹنگ ہو. یہ جو آپ کے ڈرینز ہیں، 5 ڈرینز کو سلیکٹ کیا ہے چیف منسٹر نے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر، جس کو انشاءاللہ اس سال ہم امپلیمنٹ کریں گے. ہڈیارہ پہ ہم کام کر رہے ہیں پچھلے 6 ماہ سے، اس میں بھی ای پی اے نے بہت کمال کام کیا ہے، انڈسٹری نے بہت کام کیا ہے. تو پہلی دفعہ یہ جو ہول آف گورنمنٹ اپروچ، ہول آف سوسائٹی اپروچ، ہول آف ڈپارٹمنٹل اپروچ، یہ سب سے مشکل کام تھا. لیکن انوائرمنٹ از ناٹ این انوائرمنٹل ایشو، یہ میں بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہی ہوں. اٹ از این انٹر ڈپارٹمنٹل پرابلم جس کو ہم چیلنج، جس کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں. وی ہیو کم آؤٹ آف ریئیکشنری اپروچ کہ جب مسئلہ آ جائے تو جیسے یہ جو فارسٹ فائر کنٹرول سسٹم ہے، یہ ٹیمپریچر انکریز ہونے سے پہلے کنٹرول کر لیتا ہے فائر کو. جب آگ لگ گئی تو تب تو بجھانی ہے، جب ڈیزاسٹر ہو گیا تو تب تو اس کو مینیج کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کو میٹیگیٹ کرنا یہ پنجاب کی اب پالیسی ہے. اور چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، چیف منسٹر کی یہ ہدایت ہے. فلڈز، انپریسیڈنٹڈ فلڈز آئے پنجاب میں، انپریسیڈنٹڈ. آل دا ریورز ور ان فلڈز، سب سائملٹینیس فلڈز کے اندر تھے کمیونٹیز. لیکن جس قسم کا کمال کام ریسکیو نے کیا، جس قسم کا کمال کام ہمارے فیلڈ فارمیشنز نے کیا، اور اس کے بعد جو لیسن لرنڈ ہوا اس کے اوپر ڈیٹا ڈریون فلڈ ریزیلینس الحمدللہ از ان پلیس. وی آر ریڈی فار اینی سچ ایونچویلٹی انڈر دا لیڈرشپ آف چیف منسٹر. فلڈس کے بعد 8-9 مہینے صرف
فلڈ ریزیلینس انفراسٹرکچر پہ کام ہوا اور اس کے اوپر ایلوکیشنز ہوئیں. تو بات کو میں ختم اس بات پہ کروں گی کہ گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی میں کوئی کسر ہیومنلی جو پاسبل ہے اس کو چھوڑ نہیں رہی. لیکن کلائمیٹ ایکشن جو ہے وہ سٹیزنز کی رسپانسبلٹی کے بغیر انکمپلیٹ ہے. اور یہ تمام چیزیں صرف اس لیے پاسبل ہوئی ہیں کہ ڈیٹا ڈریون، یہ جو آج سینسز، یہ بہت پرانا خواب تھا IUCN اور WWF کا کہ پاکستان کا وائلڈ لائف سینسز ہو، اور یہ لوگ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کوششیں بھی کرتے تھے. کافی انہوں نے سینسز اور وہ کمپائل بھی کی، آرکائیوز بھی کی، لیکن ایک ہولسٹک، جیسے ابھی طاہر نے کہا تھا کہ یہ ایک ایکو سسٹم، رضوان صاحب نے کہا تھا کہ یہ وائلڈ لائف کا سینسز نہیں ہے، یہ پورے ایکو سسٹم کا سینسز ہے. اور جدید ٹیکنالوجی، تھرمل کیمراز، ڈرونز، جو ہمارے سروے انیومریٹرز ہیں، ان کے ذریعے یہ سینسز پنجاب کا پہلا وائلڈ لائف سینسز ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک ڈائنامک چیز ہوگی. یہ ایک دفعہ تو لانچ ہو گیا ہے، لیکن اس بار ریفریش ہوتا رہے گا، کنٹینیوس تھنگ. اس کو میں نے امبیڈ کر دیا ہے فارسٹ اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اندر. یہ اب ان کا ایک ریگولر فیچر رہے گا اس سینسس کو کرنے کے لیے. تو چیف منسٹر کا ہر ڈیسیجن از ڈیٹا اورینٹڈ، ڈیٹا بیس. پنجاب پہلا انہوں نے میٹنگ چیئر کی تو انہوں نے کہا میں کیا ڈیسیجن لوں، کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو پنجاب کی سوشو اکنامک رجسٹری ویئر ایوری بڈی از کاؤنٹڈ، وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے جون میں. نو ون از لیفٹ بیہائنڈ ان دیٹ، ایوری ہاؤس ہولڈ، ایوری فیملی ممبر از کاؤنٹڈ. وہ بھی ایک جدید پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری ہے. تو ڈیٹا، ٹیکنالوجی اور ڈیئرنگ ڈیسیجن میکنگ جو ہے، دیٹ از دا سینٹر پلر آف چیف منسٹرز گورننس سسٹم، جس کی وجہ سے یہ تمام نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. کلائمیٹ ریزیلینس ایکشن پلان ہمارا جو ہے وہ موجود ہے، اسموگ میٹیگیشن 10 ایئر پلان ہمارا موجود ہے. اسی طرح یہ تمام جو ویژنز آپ نے دیکھے، لیکن ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کلائمیٹ ریزیلینس، کلائمیٹ ٹیگنگ بجٹ جس کو بولتے ہیں، وہ انشور کیا گیا ہے. بیکاز میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو بھی ہولڈ کرتی ہوں. تو چیف منسٹر کو جب میں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ جو انوائرمنٹل امپیکٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اس کو ہر پروجیکٹ میں 1% جو ہے کاسٹ وہ کلائمیٹ ریزیلینس کی ڈالی جائے. تو وی آر تھینکفل ٹو اللہ. فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کہ یہ کامیابیاں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. پنجاب کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو رہی ہے، پنجاب کی وائلڈ لائف کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو رہی ہے. اور ایکو ٹورزم، ہم نے ورڈ تو سنا تھا لیکن کوئی منصوبہ موجود نہیں تھا. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ پورے پنجاب میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، میں شاباش دیتی ہوں ان لوگوں کو. آپ بانسرا گلی انشاءاللہ جولائی میں جائیں گے، اٹ از اے نیو بانسرا گلی پروٹیکٹڈ پارک. اس میں تمام ایکو ٹورزم کے چیزوں کو انشور کر کے وہ ایک ٹورزم کی، ایکو ٹورزم کی فیسلٹی بنائی گئی ہے. چھانگا مانگا اس وقت میں وثوق سے کہتی ہوں، طاہر صاحب اس کو انڈورس کریں گے، اور ہماری GIS سیٹلائٹ میپ، کہ کوئی انچ آف چھانگا مانگا از ناٹ وداؤٹ فارسٹ اور اے ٹری. کمپلیٹ فارسٹ کور چھانگا مانگا کا انشور کیا گیا ہے. اور اس کو پہلی دفعہ ایکو ٹورزم کے لیے انشاءاللہ ہم جولائی میں کھولیں گے. جولائی اگست میں ڈیڈ لائن انہوں نے کراس کر لی ہے. مئی کی ڈیڈ لائن تھی لیکن 2-3 مہینے انہوں نے مانگے. تو گھنٹوں آئی کین اسٹینڈ ہیئر اینڈ ٹاک اباؤٹ دی انپریسیڈنٹڈ اسٹیپس the Chief Minister has taken for forest, wildlife, environment and climate resilient action. تو آپ سب اسی طرح اپنا کام، اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض نبھاتے رہیں. پنجاب گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب ہر اس فارسٹ گارڈ کو سلوٹ پیش کرتی ہے، ہر اس انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کے نمائندے کو سلوٹ پیش کرتی ہے، وائلڈ لائف رینجرز کو سلوٹ پیش کرتی ہیں، اور جو ہمارے فارسٹ گارڈز ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ان کے تمام جو وہ فرائض انجام دے رہے ہیں، آپ سب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے شاباش. اینڈ میں آخر میں IUCN کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. I miss
चीमा साहब मेरे पहले बॉस थे जब मैंने इन्वायरमेंट में 2002 में काम शुरू किया IUCN के अंदर, और वो रिटायर हो गए हैं। एंड वी सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि 2 साल में माहौलियात के लिए जो काम किया वो पहले कभी नहीं हुआ। ज़राई इस्लाहात से पंजाब में मज़ीद तरक्की होगी और फ्लड के दौरान पंजाब के तमाम इदारों ने जो काम किया वो पहले कभी नहीं